قصہ آدم و ابلیس، اس کے اندر میرے اور آپ کے لیے رہنمائی کیا ہے؟ قرآن کے اندر یہ چھٹا مقام ہے جہاں پر قصہ آدم اور ابلیس بیان ہو رہا ہے۔ تو اس قصے میں سے سب سے پہلا سبق ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنی ناکامی کا ذمہ دار دوسروں کو نہ ٹھہرائیں۔ شیطان ہوا تو گمراہ، ناکام اپنی غلطی کی وجہ سے، لیکن اس کی سوچ یہ ہے کہ انسان کی وجہ سے میں ناکام ہو گیا۔ حال یہ ہے کہ ناکام تو اپنی غلطی کی وجہ سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ سجدہ کرو، سجدہ نہیں کیا ہے، تو سجدے سے انکار کرنے کی وجہ سے ناکام ہو گیا۔ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ناکام ہوتے ہیں لیکن دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ میں پڑھ اس لیے نہیں سکا ہوں کہ ہمارے اسکول میں پڑھائی اچھی نہیں تھی، میں اس لیے صحیح نہیں پڑھ سکا ہوں کہ میرے استاد اچھے نہیں تھے، میں اس لیے ترقی نہیں کر سکا ہوں کہ فلاں نے مجھے باہر نہیں بھیجا تھا۔ تو دوسروں خود ناکام ہوتے ہیں اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، لیکن معاشرے کو الزام دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ شیطانی طریقہ کار ہے کہ ناکام تو خود ہوا ہے، لیکن اس کی سوچ یہ ہے کہ میں انسان کی وجہ سے ناکام ہو گیا ہوں۔ قصہ آدم و ابلیس کو دیکھتے ہوئے ہمارے سامنے دوسرا سبق یہ آتا ہے کہ شیطان سے جو غلطی سرزاد ہوتی ہے وہ غصہ ناحق بھی ہے، کہ خود ناکام ہوا ہے لیکن غصہ کر رہا ہے انسان کے اوپر، غصہ اس کو چڑھا، وہ کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے ناکام ہو گیا ہوں، اس کے دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، اور اس کو اپنا ساتھی بنا کر کے چھوڑوں گا۔ تو ہمیں غصہ ناحق سے بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی، حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو میدان میں کسی کو بچھاڑ دے، پہلوان وہ جو غصے کے وقت غصے کو قابو میں کرتا ہے۔ جب غصہ آ جاتا ہے تو غصہ کہتا ہے دوسرے کو تھپڑ لگا، دوسرے کو گالی دو۔ غصہ آ جاتا ہے تو غصہ کہتا ہے کہ بیوی کو طلاق دے دو۔ تو انسان غصے کی مقتضیات کے اوپر عمل نہیں کرتا۔ ایسی بات نہیں کہ بندے مومن کو غصہ نہیں چڑھتا، غصہ چڑھتا ہے، جب ناگوار چیز کو دیکھ کر غصہ چڑھتا ہے، لیکن غصے کی غلط مقتضیات کے اوپر عمل نہیں کرتا، اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے۔ قصہ آدم و ابلیس آدمی غور سے پڑھتا ہے تو تیسرا سبق ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ ہمیں حسد سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا خلافت عرضی کے لیے، تو شیطان حسد کے اندر آ گیا کہ خلافت عرضی تو مجھ کو ملنی چاہیے تھی، اس کو کیوں مل گئی ہے؟ حسد کا شکار ہو گیا۔ تو ہمیں حسد سے بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں حسد سے بچو، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد اس کو کہتے ہیں کہ انسان کا یہ جذبہ ہو کہ یہ نعمت اس کو کیوں مل گئی ہے، مجھے ملتی ہے یا نہیں ملتی، اس سے چھن جائے، اس کو حسد کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور پیاری سوچ ہونی چاہیے جس کو غبطہ اور رج کہتے ہیں، اور وہ یہ جذبہ ہوتا ہے کہ اے اللہ جو نعمت تو نے اس کو دی، اس کو نصیب کر، اور اس طرح کی نعمت مجھ کو بھی عطا کر۔ تو شیطان حسد کا شکار ہوا اور آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرنے سے اس نے انکار کر دیا۔ قصہ آدم و ابلیس اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بہت مقامات کے اوپر ذکر کیا ہے۔ اس کے اندر ہمارے لیے بڑی ایک رہنمائی ہے، اور رہنمائی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس وقت ہم اس معاملے کے اوپر غور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات بھی آتی ہے کہ پہلم پہل شیطان سے جو غلطی سرزد ہوتی ہے اس میں سے ایک تکبر بھی۔ ہمیں اپنے آپ کو تکبر سے بچانا ہے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور اپنے آپ کو بڑا جانا، تکبر کیا، اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اور جب اس کو توجہ دلائی گئی تو کہا کہ انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں، آگ سے بنا ہوں، آگ تو اوپر اٹھنے والی ہوتی ہے اور یہ تو مٹی سے بنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد اقدس ہے کہ کبریائی میری چادر ہے، جو اس کو مجھ سے چھینے گا میں اس کو سزا دوں گا۔ ذرا غور کیجئے، فرعون نے چھیننے کی کوشش کی، اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ تو کیسے اللہ نے اس کو ذلیل کیا ہے بحر کلثم کی موجوں میں؟ اس قصے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ ہمیں غلطیوں کے اوپر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ اس واقعے کے اوپر غور کریں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ جب شیطان کو توجہ دلائی گئی کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے یہ نہیں کہا اوہو مجھ کو تو پتہ نہیں چلا، میں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم فرشتوں کے لیے، چلو میں بھی سجدہ کر لیتا ہوں، نہیں، بلکہ ڈٹ گیا ہے، غلطی کے اوپر ڈٹ گیا، غلطی کے اوپر اصرار کیا، ڈرمی کا شکار ہو گیا۔ تو یہ شیوا جو ہے غلطی کر کے اس کے لیے دلائل دینا، غلطی ہو جائے اور پھر یہ کہنا کہ میں نے ٹھیک کیا ہے، یہ کام انسان کو ذلیل کرتا ہے۔ غلطی ہو جائے اور انسان غلطی کو تسلیم کرتے، اس سے انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے منع کیا اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے، ان سے بس خطا ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی تو کہا اے اللہ غلطی ہو گئی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ نہ صرف اللہ تعالیٰ نے معاف کیا بلکہ ان کا مقام و مرتبہ پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اس کی طرف اشارہ کر دیا، فرمایا ثم اتبعوا، پھر اللہ نے ان کو چن لیا۔ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے
اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تو اللہ نے ان کو برگزیدہ کیا، اس کے رب نے فتح علیہ اور اس کی توبہ قبول فرمائی وعدہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی گزارنے کے لیے مزید بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، اور جو قصے ہیں ایک قصے کے اندر، ہر قصے کے اندر ہمارے لیے کیا سبق ہے، اللہ تعالیٰ اس سبق کو لینے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔